یہ واقعہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایئر ہوسٹس کا ہے۔ وہ یوگوسلاوین ایئر لائنز میں ملازم تھی۔ وہ 26 جنوری 1972 کو فلائٹ JAT367 میں سوار تھی۔ یہ فلائٹ اسٹاک ہوم سے سربیا جا رہی تھی۔ اس دن ویسنا کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن انتظامیہ نے زبردستی اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ ویسنا نے ڈیوٹی سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساتھی اس دن بیمار تھی اور سپروائزر کے پاس ویسنا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ ویسنا کو تعاون کرنا پڑا۔ وہ فلائٹ میں سوار ہو گئی۔ جہاز نے ٹیک آف کیا اور معمول کے مطابق اڑنے لگا۔ فلائٹ جب تک چیک ریپبلک کی حدود میں پہنچا تو دھماکہ ہوا۔ جہاز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ جہاز کو بم سے اڑا دیا گیا تھا۔ بم سامان کے حصے میں لگایا گیا تھا اور وہ ٹائم بم تھا۔ تحقیقاتی اداروں کو 10 دن بعد ملبے سے بم کا کلاک بھی مل گیا اور کریش کے اگلے دن ایک کروشین گروپ نے ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ جہاز میں 27 مسافر سوار تھے۔ وہ تمام مسافر ہلاک ہو گئے، لیکن آپ قدرت کا کمال دیکھیے، ویسنا ولوک اس حادثے میں بچ گئی۔ وہ بم سے بھی محفوظ رہی اور 32,000 فٹ کی بلندی سے زمین پر گرنے کے بعد بھی زندہ رہی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تحقیقات کے دوران پتہ چلا۔ کیٹرنگ کی ایک ٹرالی حادثے کے وقت اس کی کمر کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس ٹرالی نے سیٹ بیلٹ کا کام کیا اور اس نے اسے جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے سے الگ نہ ہونے دیا۔ وہ باہر نہ گر سکی۔ دوسرا، حادثے کے وقت کوئی لاش اڑ کر اس کے سر پر گر گئی تھی۔ لاش نے اسے اوپر سے محفوظ رکھا، جبکہ جہاز کی باڈی سے اس کے نیچے محفوظ رہی۔ یوں وہ 32,000 فٹ کی بلندی اور بم دھماکے کے باوجود زندہ رہی۔ تاہم اس کی دونوں ٹانگیں اور کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ کوما میں بھی چلی گئی۔ وہ 23 دن کوما میں رہی۔ اسے جہاز سے نکالنے کا فریضہ ایک جرمن ڈاکٹر نے انجام دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر دوسری جنگ عظیم میں اس نوعیت کے زخمیوں کا علاج کر چکا تھا، چنانچہ اس نے اسے بڑی احتیاط سے ملبے سے نکالا اور ہسپتال پہنچا دیا۔ وہ کئی ماہ زیر علاج رہی۔ وہ صحت مند ہوئی تو اسے دوبارہ سروس میں رکھ لیا گیا۔ یوگوسلاویا نے اسے قومی ہیروئن کا درجہ بھی دیا۔ وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہوئی اور اسے دنیا بھر کے سول ایویشنز میں ایوارڈ بھی ملے۔ اب دوسرا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ واقعہ 58 سالہ ایئر ہوسٹس لاسنگ کلارا بیل کے ساتھ پیش آیا اور اس نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کلارا بیل ایلووا ایئر لائنز میں ملازم تھی۔ یہ 28 اپریل کو فلائٹ 243 کے ذریعے ہیلو سے ہونولولو جا رہی تھی۔ فلائٹ میں 90 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ جہاز نے اس دن 8 فلائٹس کی تھیں۔ تمام فلائٹس ہموار اور نارمل تھیں۔ موسم بھی خوشگوار تھا۔ دونوں پائلٹس بھی تجربہ کار تھے۔ وہ 8,000 گھنٹوں سے زیادہ فلائنگ کر چکے تھے۔ ہیلو اور ہونولولو کے درمیان 35 منٹ کی فلائٹ تھی۔ جہاز نے 1:25 پر ٹیک آف کیا اور 20 منٹ میں 23,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ مسافر اور عملہ فلائٹ کو انجوائے کر رہے تھے۔ پائلٹ کو اچانک فرسٹ کلاس کیبن میں کسی چیز کے ٹوٹنے اور غبارے کی طرح پھٹنے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی میں کیمرے گھمانے لگا۔ وہ بھی وجہ تلاش کر رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کلارا بیل فرسٹ کلاس کیبن میں کھڑی ہے۔ اچانک جہاز کی چھت میں خلا پیدا ہوا۔ کلارا بیل اپنی جگہ سے اٹھی، جہاز سے اڑی، باہر گری اور خلا میں گم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جہاز ڈولنے لگا۔ جہاز کی چھت میں سوراخ ہو چکا تھا۔ پائلٹ نے جہاز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، لیکن جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ جہاز کے اندر ہوا بھر گئی۔ ہوا کا دباؤ انجن کی طاقت سے کئی گنا زیادہ تھا۔ جہاز کے اندر درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ قریب ترین جزیرہ ماؤ تھا۔ پائلٹ 13 منٹ کی سر توڑ کوشش کے بعد جہاز کو ماؤ ایئرپورٹ پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر اور عملے کے ارکان محفوظ تھے، صرف کلارا بیل غائب تھی۔ وہ آج تک نہیں مل سکی۔ حادثے کے بعد تحقیقات ہوئی۔ پتہ چلا نمی کی وجہ سے جہاز کی چھت کے پیچ کمزور ہو گئے تھے۔ وہ ہوا کا دباؤ برداشت نہ کر سکے اور پرواز کے دوران عین اس جگہ سے اکھڑ ہو گئے جہاں کلارا کھڑی تھی۔ پیچ نکلنے سے چھت کا ایک حصہ اڑ گیا۔ جہاز میں خلا پیدا ہوا اور کلارا اس خلا سے باہر گر گئی۔ وہ کہاں گئی اور اس کی لاش کہاں گری؟ امریکی فضائیہ کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا۔
आप अब इन दोनों वाक़यात का तज्ज़िया कीजिए। हवाई की क्लारा बेल की मौत का वक्त आ चुका था। वो 23,000 फुट की बुलंदी पर थी। जहाज़ की छत में अचानक सुराख हुआ और वो उड़कर खला में गुम हो गई, जबकि बाकी 95 मुसाफिर जहाज़ की फटी हुई छत और -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद सलामत रहे। इसी तरह यूगोस्लावियन एयरलाइन के 27 मुसाफिरों का वक्त पूरा हो चुका था, लिहाजा वो फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए, जबकि एक एयर होस्टेस वेस्ना वल्वक की ज़िंदगी अभी बाकी थी। वो बम धमाके और 32,000 फुट की बुलंदी से गिरने के बावजूद भी महफूज रही और वो अभी तक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही है। ये क्या साबित करता है? ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो कौल साबित करता है जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ मौत होती है। हम भी क्या लोग हैं, हम मौत से बचने के सैकड़ों जतन करते हैं, लेकिन जब ये मौत आती है तो फिर ये समंदर देखती है, पहाड़, खला, सहरा, गार और ना ही एटमी मोर्चा। ये इंसान पर वहाँ से वार करती है जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं होता। पानी के 2 कतरे हमारी सांस की नाली में फंसते हैं और हम औंधे होकर गिर पड़ते हैं। चील के मुंह से हड्डी गिरती है, हमारे सर पर लगती है और हम दम दे जाते हैं। अमीर तैमूर ने आधी दुनिया में खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे। वो तलवारों, तीरों और नेज़ों से बच गया। ताउन भी उसका कुछ न बिगाड़ सका, लेकिन वो आखिर में सर्दी लगने से मर गया। हुमायूं को उसके अपने और पराए मिलकर कत्ल नहीं कर पाए, लेकिन वो आखिर में सीढ़ी से फिसलकर मर गया। ये क्या है? ये मौत का वो वक्त है जिसे कोई टाल नहीं सकता, और जब इंसान का वक्त नहीं होता, कुदरत उसे अभी ज़िंदा रखना चाहती है, तो फिर वो बरसते बमों, फैलती आग और टूटते फूटते पहाड़ों के दरमियान भी ज़िंदा रहता है। वो मगरमच्छ के पेट से भी सलामत निकल कर आता है। वो शेरों के गार और सांपों के कुएं से भी हयात रहता है। ये ज़िंदगी और मौत का खेल है। ये अजीब खेल है। आपने बचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती, और आपका वक्त आ पहुंचा है तो दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, तमाम तबीब मिलकर भी आपको बचा नहीं सकते। आप सलामत हैं तो आप मिसाइल लगने के बाद भी सलामत रहेंगे, और अगर आपका वक्त आ चुका है तो आपके लिए मच्छर का डंक भी काफ़ी होगा। आपको पानी का गिलास भी लड़ सकता है। हम लोग ज़िंदगी और मौत के मामले में मुकम्मल बेबस हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इजाफ़ा कर सकते हैं और ना ही कमी। चनाचे हमें मौत से भागने की बजाय मौत को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। ये दोस्त हमारी ज़िंदगी की हिफाजत भी करेगा और हमें ज़िंदगी की गिलाज़त से भी बचाएगा। ये हमें रोज़ वो नुक्ता समझाएगा जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को समझाया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था, मूसा, जब मैं किसी शख्स को कोई चीज़ देता हूँ और सारी दुनिया मिलकर उससे वो चीज़ छीनना चाहती है, और मैं जब किसी को किसी चीज़ से महरूम रखना चाहता हूँ और सारी दुनिया मिलकर उसे वो चीज़ देना चाहती है, तो मुझे लोगों की कोशिश पर बहुत हंसी आती है। हम ये नुक्ता समझ लें। हम अगर मौत को अपना दोस्त बना लें तो मौत हमें रोज़ाना ये बताएगी, ए बेवकूफ़ शख्स, तुम गम ना करो। ये अगर तुम्हारा नसीब है तो कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकेगा, और ये अगर तुम्हारा नसीब नहीं है तो ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा।